السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم خواتین و حضرات، آن لائن تفسیر کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ الشمس شروع کی تھی، وہ ہماری مکمل ہو چکی، اور ہم نے کل سورۃ اللیل کا آغاز کیا تھا، تو اس کی ہم نے 10 آیات پڑھی، اس کی تفسیر کو بھی جاننے کی کوشش کی۔ تو آج جو اس کی 11 آیات رہ گئی ہیں، ٹوٹل اس کی 21 آیات پر یہ مشتمل سورۃ اللیل ہے۔ آج انشاءاللہ وہ 11 آیات پڑھ کے اپنی صورت کو مکمل کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر اب ذکر کر رہے ہیں کہ انسان مال کی ہلاکت کا بھی اس میں ذکر ہے، اور مال کی ہلاکت کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مال تمہیں فائدہ نہیں دے گا، وما یغنی، اور نہیں فائدہ دے گا، عنہ، اس کو، مالہ، اس کا مال، یعنی کس کو؟ انسان کو، اس کا مال فائدہ نہیں دے گا اذا تردی، جب وہ گڑھے میں گر جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں گڑھے سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں جو گڑھے سے مراد ہے وہ ویل ہے، جہنم کا جو گڑھا ہے وہ مراد ہے۔ یعنی انسان اس دنیا کے اندر مال کماتا رہتا ہے، مال کمانے میں شریعت نے ہمیں روکا نہیں ہے، مال کماؤ، مگر شریعت نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ مال کماتے کماتے اپنی آخرت تباہ نہ کر بیٹھنا۔ اگر مال کماتے کماتے اگر اپنی آخرت کو تباہ کر دیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ پھر یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہ مال تمہارے لیے باعث سفارش نہیں ہوگا بلکہ باعث وبال بن جائے گا۔ وَمَا يُغْنِي، اور یہ تمہیں مال فائدہ دے ہی نہیں سکتا، اذا تردی، جب تمہیں گھرے میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی جب فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ یہ انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، تو جب انسان جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو وما یغنی عنہ مالہ، تو پھر اس وقت اس مقام پر اس کا مال اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ للہدی، سیدھے رستے کو واضح کرنا، اللہ کے سامنے سیدھے رستے کو بھی واضح کرنا اور شر والے رستے کو بھی واضح کرنا۔ جس طرح سورۃ الدہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اما شاکرا و اما کفورا، ایک شکر والا رستہ ہوتا ہے اور ایک کفر والا رستہ ہوتا ہے۔ شکر والا رستہ بھی واضح ہے اور کفر والا رستہ بھی واضح ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان علینا للہدی، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں شر والے رستے کی بھی خبر دے دینا، شر والے رستے سے آگاہ کر دینا اور خیر والے رستے سے بھی آگاہ کر دینا۔ آگے اختیار اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، شر والے رستے پہ چلو گے تو تمہیں چلا دیا جائے گا، اگر خیر والے رستے پہ چلو گے تو تمہیں چلا دیا جائے گا، مگر جو اللہ کی منشا اور مراد ہے وہ خیر والے رستے پر چلنا ہے، نہ کہ شر والے رستے پر۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ہدایت کریں راستوں کی، شر والے راستے کی بھی تمہارے سامنے ہدایت کر دی ہے، خیر والے راستے کی بھی کر دی ہے۔ یہ سنت والا رستہ ہے، یہ بدعت والا رستہ ہے، یہ توحید والا رستہ ہے، یہ شرک والا رستہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال والا رستہ ہے، اور یہ خرافات و بدعات، رسم و رواج والا راستہ ہے، یہ ٹریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹریک کی وضاحت کر دی ہے، اب ہمیں پتا ہو ہم نے کس پہ چلنا ہے کس پہ نہیں چلنا۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس پہ چلنا اور کس پہ نہیں چلنا، سیدھے پر چلنا ہے اور جو جہنم والا رستہ ہے اس کو نہیں لے کے جانا۔ جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان خطوں کو کھینچ رہے تھے، تو خط کو کھینچتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خط بنا دیے، کئیوں کا رخ ادھر کو کر دیا، کئیوں کا دائیں کر دیا، بائیں کر دیا، ایک خط کا رخ سیدھا کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے نا، یہ جو میں نے کھینچا ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ کتاب اللہ کا رستہ ہے، یہ شریعت کا رستہ ہے،
مگر جو دائیں بائیں ادھر ادھر والے رستے ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے ایمان والو تم نے شیطان کے رستوں پہ نہیں چلنا بلکہ رحمان کے رستوں پہ چلنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری تھی کہ ہم اس کو خیر والے رستے کو بھی واضح کر دیتے، شر والے رستے کو بھی واضح کر دیتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ وَإِنَّ لَنَا، اور ہمارے پاس اختیار ہے آخرت کا، وَالْأُولَىٰ، اور دنیا کا. ظاہر بات ہے کہ دنیا کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے اور آخرت کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. اختیار سے مراد کیا ہے کہ دنیا بھی بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور آخرت بھی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو آخرت کے اندر جہنم اور جنت ہے اس کو بھی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور فیصلہ کرنے والی کل قیامت کے دن ذات بھی اللہ کی ہے کہ کس کو جزا دینی ہے اور کس کو سزا دینی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس آگ سے ڈرا دیا. فَأَنذَرْتُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس آگ سے ڈرا دیا. کون سی آگ؟ تلظا، جو شعلے مارنے والی تھی. تو پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی کو خوفناک ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں سے محفوظ فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ اس کو پناہ دے دیتا ہے. جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے. اور سب سے خیر والا سوال کیا ہے کہ جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، یہ اعلیٰ ترین جنت ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جہنم نے کیا کہا؟ اشتاقت النار الی ربها فقالت اقل بعضی بعضا، کہ ایک مرتبہ جہنم نے شکایت کی. کیا کہا؟ اشتاقت النار الی ربها فقالت اقل بعضی بعضا، اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے. پھر اللہ نے اس کو 2 سانسیں دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانسیں دی کہ جس کی وجہ سے 2 سانسوں کی وجہ سے آج اس کی تھوڑی تپش میں کمی ہے. مگر آج بھی آپ دیکھ لیجئے جہنم کتنی تپش میں ہے، اور وہ آگ کیسی آگ ہوگی کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ جس کا ایندھن کونو، جس کا ایندھن حجرہ تھا، ایک انسان ہوگا اور ایک پتھر ہوگا. وہ آگ کتنی دردناک اور خوفناک ہوگی. وہ جہنم کی کیا ہولناکیاں ہوں گی کہ جس کا ایندھن بھڑکایا انسان سے جائے گا، کہ جو آگ بھڑکے گی انسان سے اور پتھروں سے بھڑکے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ، پس ہم نے تمہیں ڈرا دیا. ڈرا دیا. نارن، ایک جو نذیر کا معنی ہوتا ہے نا، نذیر کا معنی ڈرانا بھی ہوتا ہے اور نذیر کا معنی بمعنی آگاہ بھی ہوتا ہے. ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا ایسی آگ سے تلظا جو شعلے مارنے والی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں لا یصلاھا الا الاشقا، اس شعلے مارنے والی آگ میں کون داخل ہوگا؟ الا الاشقا، جو بدبخت اور نافرمان ہوگا. جو اللہ کا نافرمان، بدبخت، خائن، اللہ کی توہین اور اللہ کی بدمالیاں اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا انسان ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وہی بندہ اس کا مستحق ہوگا. کس کا؟ نار کا. کون سی نار کا؟ تلظا، جو شعلے مارنے والی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی کذب وتولی، جب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے اس کے اندر کون سی خصلتیں تھیں؟ یہ بندہ جھوٹا بھی تھا، وتولی، اور جب اللہ کی کوئی نشانی آتی تھی تو منہ پھیر دیتا تھا. جب لوگ اس کو نماز کا کہتے تھے کہ نماز پڑھنے جاؤ تو بہانے ڈھونڈتا تھا کہ کپڑے خراب ہیں. جب لوگ اس کو کہتے تھے کہ یار آؤ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلیں تو بہانے ڈھونڈتا تھا نماز سے بچنے کے لیے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. مگر جب سیل میں اور اداکاروں کو دیکھنے کے لیے جانا تب کپڑے پاک ہو جاتے تھے. یہ ہے انسان کا ایمان اور یہ ہے انسان کا معیار ایمان. ہمیں اپنے ایمانوں کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس لیول پر کھڑا ہوا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ. سچ کو لازم پکڑ لو. یہ سچ ایسی خیر ہے کہ یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جو نیکی ہے وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وإیاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار. اور فجور سے بچو. فجور ایسی گندی چیزیں ہیں کہ جو جہنم کی طرف انسان کی رہنمائی کر دیتی ہیں. وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
بندہ ساری زندگی سچ کا ساتھ دیتا ہے، سچ بولتا ہے، ان قریب اللہ کے ہاں وہ سچوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ بندہ ساری زندگی جھوٹوں کا ساتھ دیتا ہے، جھوٹوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، جھوٹے کلمات اپنی زبان سے جدا کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں وہ جھوٹوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم اپنا ایمان چیک کریں کہ ہماری زبان کے زبان سے سچ نکلتا ہے یا جھوٹ نکلتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب اس جہنم سے ہم دور رکھیں گے۔ کون سی جہنم؟ جس کا پیچھے اللہ نے ذکر کیا، نارن، ایسی آگ تلظیٰ جو شعلے مارنے والی ہے۔ اس کا حقدار کون ہوگا؟ الذی کذب وتولی، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا اور منہ پھیرتا رہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو میرے متقی بندے ہوں گے ہم اس آگ سے ان کو دور رکھیں گے۔ داخل تو وہی ہوگا کہ جو شر والے کاموں میں پڑا ہوا تھا، خیر والے جب کاموں میں پڑا ہوا ہے وہ کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا، وہ تو جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت کی نہر اور بغات میں داخل ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ، وہ شخص ایسا تھا مال دیتا تھا اللہ کی راہ میں، کیوں دیتا تھا؟ یتزکا، تاکہ وہ پاک ہو جائے، تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا کہ اللہ یہ جو میں نے مال خرچ کیا ہے اس کی وجہ سے تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے، لوگوں کی واہ واہ اور شہرت مجھے مطلوب نہیں ہے، ریاکاری مجھے مطلوب نہیں ہے، اللہ مجھے ایک چیز مطلوب ہے کہ تیری وہ رضا ہے اور تیرے چہرے کا دیدار ہے۔ آگے اللہ نے اس کی حقیقت کو بھی واضح فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِعْمٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا حالانکہ اس کے ہاں کوئی احسان نہیں ہے کہ جو احسان کا، یعنی مال خرچ وہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اگر انسان نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے تو آپ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی چکاتے ہیں، یہ تو چلو ماننے کو نیکی آتی ہے۔ مگر یہ جو بندہ جس کی کیٹیگری اللہ سورۃ اللیل آیت نمبر 18 کے اندر بیان کر رہے ہیں، وہ ایسا بندہ ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی نے اس پہ احسان نہیں کیا کہ جس احسان کی وجہ سے وہ مال دے رہا ہے۔ مال دینے کا سبب اور مال دینے کا ریزن صرف ایک جو اللہ نے قرآن میں سورۃ اللیل آیت نمبر 20 میں بیان کیا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ بندہ صرف اور صرف اپنے رب کے چہرے کا دیدار کا متلاشی تھا، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتا تھا۔ اب جس بندے کا ارادہ یہ ہو اور جس بندے کی خواہش یہ ہو کہ اللہ میں تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہوں، مگر میرا ارادہ، میرا ذہن اور میرا گمان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جو میں نے مال تیری راہ میں دنیا کے اندر خرچ کیا ہے، اللہ اس کے بدلے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ مجھے اپنے چہرے کا دیدار نصیب کر دے جو بہت ہی بلند ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ کون راضی ہو جائے گا؟ اللہ ذوالجلال۔ کیسے راضی ہوگا؟ کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا ہوگا، سچ کو لازم پکڑتا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے چہرے کے دیدار کا متلاشی ہوگا اور خیر کا ارادہ رکھنے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی صفات جس انسان کے اندر پائی جائیں گی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں ان قریب کل قیامت کے دن اپنی رضا اس پر واجب کر دوں گا، اس پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ آج کی ہماری کلاس تھی۔ آج الحمدللہ ہم نے سورۃ اللیل مکمل کر لی۔ ایک مرتبہ پھر آپ لفظ بہ لفظ ترجمے کو دیکھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وما یغنی، اور نہیں فائدہ دے گا، انہو کس کو؟ اس انسان کو، مالہ اس کا مال، اذا تردہ جب وہ گڑھے میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جو گڑھا ہوتا ہے وہ کون سا ہوگا؟ جہنم کا گڑھا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انا بے شک علینا ہم پر للہدا، کیا ہے؟ سیدھے رستے کو واضح کرنا۔ خیر والا رستہ بھی اس میں آ رہا تھا اور شر والا رستہ بھی آ رہا تھا، یعنی یقیناً رستے کو واضح کرنا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ وَإِنَّ، اور بے شک لنا ہمارے لیے، للآخرۃ والأولی ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت بھی اور دنیا بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، آیت نمبر 14 کو دیکھیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں آگاہ کر دیا، ہم نے تمہیں ڈرا دیا، کس سے؟ نارا، آگ سے۔ آگ کون سی ہے؟ تلظیٰ، جو شعلے مارنے والی ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا اس میں، یعنی جو لا یصلاھا، ہا ضمیر آئی ہے یہ مونس کی ہوتی ہے، اور جو جہنم ہے یہ مونس سمائی ہے، یہ مذکر نہیں ہے۔ لا یصلاھا، نہیں وہ اس میں داخل ہوگا، الا، مگر کون داخل ہوگا؟ الاشقا، جو بدبخت اور نافرمان ہوگا۔ الذی، وہ بدبخت کی کیٹاگری کیا ہوگی، وہ بدبخت کے اندر خصلت کیا پائی جائے گی؟ الذی، وہ بدبخت ایسا ہوگا، کذبا، جو جھوٹ بولنے والا ہوگا، جھوٹ کا ساتھ دینے والا ہوگا، جھوٹی محفلوں میں بیٹھنے والا ہوگا، جھوٹی صحبتوں کو اختیار کرنے والا ہوگا، وتولا، اور اللہ کی ہر نشانی، اللہ کے ہر حکم، شریعت کے ہر حکم کی نافرمانی اور منہ پھیرنے والا ہوگا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے دور رکھیں گے، کس کو؟ الاتقا، جو نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تقوی والا ہوگا، اللہ کی خشیت اور خوشنودی رکھنے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر کون سی صفات ہوں گی؟ الذی، وہ بندہ ایسا ہوگا، یوتی، وہ دیتا ہوگا، مالہ، اپنا مال، یتزکا، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، اور اس کے پاس کسی کا احسان نہیں ہوگا، احسان کے بلبوتے وہ کسی کا مال، احسان کے بلبوتے وہ اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرے گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں من نعمت تجزا الا ابتغاء، مگر وہ حاصل کرنے کے لیے۔ ابتغاء کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، ابتغاء کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا اور حاصل کرنا۔ الا ابتغاء، مگر وہ تلاش کرتا ہوگا کیا؟ وجہی، وجہی عربی کے اندر چہرے کو کہا جاتا ہے، وجہی چہرے کو، ربی کس کا؟ اپنے رب کا، الاعلی، جو بہت ہی بلند و مرتبے والا ہے۔ وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، یرضا، وہ راضی ہو جائے گا۔ کون راضی ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ کس سے راضی ہو جائے گا؟ کہ جو ان صفات کا حامل ہوگا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو مال کو خرچ کرتا ہوگا اللہ کی راہ کے اندر تاکہ وہ پاک ہو جائے، الا ابتغاء، اور جس کی نیت کے اندر ریاکاری نہیں، اخلاص پیدا ہوگا۔ اس انسان میں جو صفتیں، جو انسان ان صفات کا حامل و مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رضا کو واجب کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ونسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔